تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرت پیر طریقت رہبر شریعت سید خضر پاشا قبلہ سجادہ نشین بارگاہ حضرت سیدی قطب دکن سید سعد اللہ قبلہ نقشبندی مجددی علیہ رحمت و رضوان دامت برکاتہ العالیہ و تقدس مع پیر طریقت رہبر شریعت حضرت سیدی غوث محی الدین قبلہ سجادہ نشین بارگاہ حضرت ولی کامل سیدی پیر بخاری شاہ قبلہ علیہ رحمت و رضوان دامت برکاتہ العالیہ و تقدس مع پیر طریقت رہبر شریعت حضرت عبدالرزاق قبلہ سجادہ نشین بارگاہ حضرت سیدی عارف باللہ مردان علی شاہ قبلہ علیہ رحمت رضوان دامت برکاتہ العالیہ وعظیم المرتبت جلیل القدر جمیع علماء کرام وارثین علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و مشائخ نظام ادام اللہ فیضم العالیہ جمیع قابل کرام سامعین کرام حفظہم اللہ تعالی۔ ہم کافی دیر سے اپنے باصفا علماء کرام سب سے پہلے ہم نے خطیب ذیشان حضرت تقدس مع علامہ اسماعیل نقشبندی چشتی قبلہ دامت برکاتہ العالیہ کامل جامع نظامیہ سے ایک نورانی بیان سننے کا شرف حاصل کیا ہے۔ پھر آفتاب خطابت تقدس مع پیر طریقت رہبر شریعت علامہ حافظ سید صغیر احمد صاحب قبلہ شیخ الحدیث جامع نظامیہ ادام اللہ فیضم العالیہ سے ایک انتہائی بصیرت افروز خطاب سننے کا شرف حاصل کرتے رہے ہیں۔ یہ نورانی محفل جس میں اللہ کے انتہائی مقرب بندے حضرت سیدی مجدد الف ثانی قبلہ علیہ رحمت و رضوان کا ذکر شریف ہو رہا ہے۔ ہمارے باصفا علماء کرام نے آپ کی سیرت طیبہ اور عظمت و شان کو اجمالی طور پر بیان کر کے عنوان کا پورا حق ادا فرما چکے ہیں۔ میں
ان بزرگوں کے حکم کی بجاوری کے لیے اور سعادت مندی کے حصول کے لیے کچھ ذکر شریف عرض کر کے میں اپنی بات سمیٹ لیتا ہوں۔ ہم نے اپنے باصفا علماء کرام ادام اللہ فیضم العالیہ سے حضرت سیدی مجدد الف ثانی قبلہ علیہ رحمت الرضوان کی سیرت طیبہ عظمت سنیں۔ آپ کی ولادت باسعادت 971 ہجری میں ہوئی، شوال کا مہینہ تھا، اور آپ کا وصال شریف 1034 ہجری میں ہوا۔ اس لحاظ سے آپ کی عمر شریف 63 سال کی ہوتی ہے۔ اور ابھی ہمارے علماء کرام نے فرما مقام سرہل جو پنجاب کا ایک علاقہ، وہاں پر ولادت باسعادت ہوئی، وہیں پر آپ کا مزار شریف ہے۔ کئی اللہ کے بندے وہاں جاتے ہیں، فیض پاتے رہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے مقرب بندوں کا فیض دنیاوی زندگی میں بھی جاری رہتا ہے، وصال شریف کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ حضرت سیدی مجدد الف ثانی قبلہ علیہ رحمت الرضوان کا اسم مبارک شیخ احمد ہے۔ یہ مجدد الف ثانی یہ آپ کا وصف ہے، ایک مرتبہ ہے آپ کا، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی رأس کل 100 من یجدد لہا دینہا۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اس امت میں ہر 100 سال کے سرے پر ایسی شخصیت کو پیدا فرمائے گا جو ان کے دین کی تجدید کریں گے۔ تجدید کا مطلب اثر نو دین کو زندہ کریں گے۔ مطلب زمانہ جیسے گزرتے جاتا ہے تو لوگ شریعت مطہرہ پہ عمل چھوڑ دیتے چلے جاتے، پاکیزہ سنتیں مٹنے لگ جاتی ہے، بلکہ اعمال، اخلاق، عقیدے ہر ایک میں دھڑاڑیں شروع ہوتی ہے زمانہ گزرنے کے ساتھ۔ تو اسی کی طرح حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہے، یہ جو خرابیاں آتی ہیں ان کو اثر نو چمکانے کے لیے، زندگی بخشنے کے لیے اللہ ایسی ہستیوں کو پیدا کرتا ہے جو یہ سنتیں مٹ گئی ہے دوبارہ زندگی عطا کرتے ہیں۔ یہ مجدد کا مطلب یہ ہے۔ تو آپ کو اسی مجدد کے نام سے یاد کیا جا رہا۔ میں آپ کو بتا دوں گا برابر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے، ایسے نازک موقعوں پر مجددین کرام امت کی حفاظت کرتے ہیں، جبکہ یہ پاکیزہ ہستیاں نہ ہو، علماء اولیاء کرام کی رہنمائی نہ ہو، پورا ماحول گمراہی، بدعقیدگی، بدعمالی جیسی تاریکیاں پہلے ویسی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجددین کی عظمت کو سمجھنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، یہ مجدد کا لقب کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ہمارے دین و ایمان کو حفاظت فرمانے والے، ہمارے اعمال اخلاق کی حفاظت کرنے والے، قرآن پاک کی عظمت اور عفتوں کی حفاظت کرنے والی ہستیاں ہوتے ہیں۔ مجدد کا معنی ہی وہ نکلتا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کیسی شدید ضرورت کے ٹائم اللہ بھیجتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا فرما، مشہور حدیث ہے، بارہا علماء کرام واعظین بزرگوں سے ہم سنتے ہی رہتے ہیں، اور یہ محبوب نگر تو اولیاء اللہ کا بھی شہر ہے، علماء کرام کا بھی شہر ہے۔ الحمدللہ یہاں پر تو کچھ کمی نہیں ہے، اللہ نے یہاں پر خوب فیضان جاری رکھا ہے، خصوصاً علماء نظامیہ یہاں پر کثیر تعداد میں جامعات سے فیض پا کر آئے ہیں، رہنمائی کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کی فیضان کو ہمیشہ جاری رکھے، اسی طرح امت کی حفاظت ہوتے رہے، اور ان بزرگان دین اولیاء اللہ مشائخین کرام بھی امت کی ہمیشہ حفاظت کرتے رہیں۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
جس کی رہنمائی کی ہم کو حکم دیے ہیں اس کی رہنمائی جاری رہے۔ میں آپ کو ایک حدیث شریف سناتا ہوں، مجددین کی عظمت سمجھنے کی ہے، اس کے بعد میں کچھ ذکر شریف حضرت کا کر کے اپنی بات سمجھ لوں گا جلدی۔ اہمیت مجدد کتنا بڑا فائدہ امت کے لیے وہ سمجھنے کے لیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، وہ جو مشہور حدیث میں سنا رہا تھا، خیر القرونی قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ، ثم من یلونہم ثم من یلونہم، پھر اس کے بعد کا لگا ہوا زمانہ، پھر اس کے بعد کا لگا ہوا زمانہ۔ تین کے بارے میں اللہ کے حبیب سے، تین زمانوں کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر ہونے کی گواہی عطا فرمایا۔ آقا نے خود فرمایا، ایک تو میرا زمانہ، یعنی جس میں صحابہ کرام رہتے ہیں، اللہ کے حبیب کی ڈائریکٹ رہنمائی ان کے ساتھ ہے، ان کو کوئی گمراہ کرنے والا ہی نہیں ہے، خود آقا ہر معاملے میں آقا موجود ہے۔ پھر پیارے نبی سے تربیت یافتہ صحابہ، تابعین کی تربیت کرتے ہیں تو یہ پاکیزہ صحابہ کی تربیت ہے، اس کی برکت سے یہ بھی بہتر ہوں گے۔ پھر جنہوں نے صحابہ کرام سے فیض پایا ہے، ان سے فیض پانے والے تبع تابعین ہیں، یہ پاکیزہ ہستیوں سے فیض پاتے رہیں گے، اس کی برکت سے، پیارے نبی کی صحبت کی برکت سے صحابہ کا زمانہ بہتر ہوا، ان کی صحبت کی برکت سے تابعین کا زمانہ، ان کی صحبت کی برکت سے تبع تابعین کا زمانہ بہتر ہوا۔ یہ بات ہے، صحابہ کرام رہے تو کل کے کل ہی عادل کہا گا، کلہم عدول کہا گا، صحابت و کلہم سب تقوی والے، سب اللہ سے ڈرنے والے، نبی سے محبت کرنے والے۔ ان کا تو علماء نے فیصلہ فرمایا، تابعین تبع تابعین میں کچھ لوگ بگڑتے رہے اس دور میں، تابعین تبع تابعین کے زمانے میں کچھ لوگوں میں بگاڑ آیا، لیکن اس کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تینوں کی خیر ہونے کی آپ نے بشارت سنائی، خوشخبری سنائی، اس کے بعد برائیاں عام ہو جائیں گی، جھوٹ کثرت سے بولا جائے گا، گواہی لوگ پوچھیں گے نا، اپنی طرف سے گواہی دی جائے گی، یعنی لوگوں کو نقصان پہنچانے کا ڈرتا، ضرورت پڑے پوچھے تو اپنی طرف سے گواہی دی جائے۔ آقا فرما رہے امانت میں خیانت ہونے لگے گا، یہ تمام برائیاں بتاتے جیسا زمانہ بڑھتے جائے گا، برائیاں اسے ہی بڑھتے جائیں گی، کم نہیں ہوں گی، بڑھتے چلی جائیں گی، یہاں تک کہ میری امت میں اتنے برائیاں بڑھ جائیں گی، جتنے یہودیوں میں برائیاں تھی اتنی میری امت میں بھی برائیاں ہو جائیں گی۔ اس کو سمجھانے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتیوں سے مثال دیا، کیونکہ ایک جوتی دوسرے جوتی سے ذرا برابر بڑی چھوٹی نہیں ہوتی، بالکل برابر ہوتی ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا ایک جوتی دوسرے جوتی کے برابر ہوتی ہے، میری امت کے گناہ بھی یہود کے گناہ کے اتنے برابر ہو جائیں گے۔ اب یہ گناہوں کا معاملہ ہے، تو اب بتاؤ سنتوں کا کیا عالم ہوگا؟ آقا کی پاکیزہ سنتیں کہاں رہے گی؟ یہ تباہیاں آئیں گی، یہ بربادیوں کا زمانہ ہوگا۔ یہ ہے اعمال کا حال، عقیدے کا حال وہ بھی بتا دیتا ہوں میں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تفرقت بنو اسرائیل علی 72 فرقہ، یہودی بدعمالی میں بھی یہودیوں سے مثال دیا تھا، بد عقیدگیوں میں بھی انہی سے مثال دے رہے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ یہودیوں میں 72 فرقے ہو گئے تھے، سبھی یہودی ہیں، اور ان میں بھی عقیدوں میں ہر ایک کا الگ الگ معاملہ ہے۔ یہودیوں میں 72 فرقے ہو گئے تھے، ستفترق امتی علی 30 و 70 فرقتن، ان قریب میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ یہ 73 فرقوں میں جو بٹے گی، کلمہ پڑھنے والوں کی بات ہو رہی ہے، ان میں 73 ہو جائیں گے، جیسا کہ ابھی حضرت قبلہ سید شیخ الحدیث قبلہ جامع نظام آدم، میں وقت کی وجہ سے پورا تفصیل شان یاد کر رہا ہوں،
شارفاں انداز حضرت نے سیدی مجدد الف ثانی قبلہ علیہ رحمت رضوان کی جو رہنمائی بتائی، آپ نے اپنی کتاب میں پیارے نبی نے جتنے فرمایا 73 فرقے نکلیں گے، کلہم فی النار الا ملتا واحدہ، سب دوزخ میں جائیں گے صرف ایک ملت نہیں جائے گی۔ قالوا من ہی یا رسول اللہ، صحابہ رضی اللہ عنہم مجمعین نے کیا یا رسول اللہ وہ ایک ملت کون سی ہے بتائیے؟ قال ما انا علیہ واصحابی، فرمایا جس عقیدے پر میں اور میرے صحابہ ہیں صرف وہی جنت میں جائے گی، اس کے سوا سب دوزخ میں جائے گی۔ ابھی حضرت قبلہ نے سیدی مجدد الف ثانی قبلہ علیہ رحمت رضوان کی رہنمائی کی طرف اشارہ اس بارے میں بھی فرمایا ہے۔ حضرت فرماتے سب دوزخ میں جائیں گے صرف اہل سنت نہیں جائیں گے۔ حضرت اپنے طرف سے نہیں بتایا، نبیوں کے سلطان کا ارشاد سنا ہے، نبیوں کے امام نے بتایا ہے۔ آخر حبیب بتاؤ رحمت والے ہیں یا نہیں ہیں؟ امت کے خیر خواہ ہے نہیں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم؟ پھر کیوں اتنے فرقوں کا ذکر کیے؟ یہ فرقوں کا ذکر کرنے میں ہی خیر ہے امت کی، اسی میں رحمت ہے۔ کیوں اگر نہیں بتاتے تو ہر کوئی ہر فرقے کو حق سمجھتا تو پورے دوزخ میں چلے جاتے۔ پیارے نبی نے بتا کے بچا لیا، یہ دوزخ میں مت جاؤ، جنت میں آؤ، سب کو چھوڑو، میں جس کو جنتی کہتا ہوں اس کے دامن سے وابستہ ہوں۔ سیدی مجدد الف ثانی قبلہ علیہ رحمت رضوان نے جہاں اعمال صالحہ کے اصلاح فرمائی، عوام تو عوام، حضرت وقت کے بادشاہوں کو بھی آپ نے حق کا پیغام دیا۔ کہ ہم بادشاہوں کے سامنے جو حق گوئی دیکھتے ہیں اور حدیث شریف پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے یہ افضل جہاد تھا مجدد الف ثانی قبلہ کا۔ جہاں تلوار سروں پر لٹک رہی ہے، جہاں پر پھانسی کے پھندے لٹک رہے ہو، وہاں پر اللہ کا یہ دوست، اللہ کے یہ پیارے بندے پھانسی سے نہیں گھبراتے، تلوار سے نہیں گھبراتے، گھبراتے ہیں اس سے کہیں مصطفیٰ کی امت دوزخ میں نہ چلی جائے، ہم تلوار کی گردن سے کٹ جائیں گے مگر امت کو دوزخ میں جانے نہیں دیں گے۔ یہ ہے ان کا، ان کو بچانے اپنے کو کاٹنے تیار ہے۔ اور کیسا پیارا انداز حضرت کی خطاب شریف، یہ اگر غیر مسلم بھی سن لے تو اسلام کو سمجھنے میں سہولت ہوگی۔ تلوار کے زور سے نہیں، اپنے پاکیزہ کلمات کے پاکیزہ ارشادات قرآن پاک اور حدیث شریفہ نے جو اصول بتائے ہیں، علم کے اسی انداز کے ذریعے آپ نے کائنات میں انقلاب پیدا کر دیا۔ ہندوستان میں خصوصاً یہاں کا انقلاب پوری دنیا میں اس کا اثر ہوا ہے، پکی بات ہے۔ تو معزز سامعین کرام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اتنے فرقے ہوں گے سب دوزخ میں جائیں گے سوائے ایک ملت کے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم بھی اجمعین بھی عرض کرتے یا رسول اللہ وہ ایک ملت کی بات کیجیے، تاکہ آقا بتا دیں تو قیامت تک لوگ چلتے رہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو اب اسی کا ترجمہ اہل سنت و جماعت ہے، یعنی نبی کی جو جس کو اپناتا ہے وہ اہل ہوتا ہے اس کا۔ اپنے محبوب نگر کو اپنا شہر بنا اہل محبوب نگر، اپنے حیدرآباد کو شہر بنا اہل حیدرآباد۔ یہ نبی کی سنت اور صحابہ کی جماعت کو جو اپنایا وہ اہل سنت و جماعت۔ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ جب اتنے فرقے دیکھو اہل سنت و جماعت کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ اب بھائی دلیلہ نکو دیکھو، ہم دلیل دیکھنے والے کوئی مجتہدین فقہا نہیں ہیں۔ ارے وہ دلیل وہ لوگ دیکھتے تھے، بندہ نواز کے پاس دلیل ہے، غریب نواز کے پاس دلیل ہے، غوث پاک کے پاس دلیل ہے۔ اجی حضرت دلیل ان کے پاس ہے، ہمارے پاس ان کا دامن ہے، یہ ادھر ہی چل رہے ہیں جدھر مصطفیٰ لے جا رہے ہیں۔
دلیل کو دیکھنے کی ہم میں صلاحیت ہے ان کے برابر؟ وہ دیکھ چکے، ان کے دیکھنے کو ہم دیکھنے کا مطلب وہ لوگ غلط ہے، ہم صحیح چلیں گے؟ ان کے نظر میں سب کچھ تھا، وہ جدھر ہم ادھر۔ اس لیے اللہ نے انہیں کہا قرآن دیکھنے کے لیے نہیں کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں نہیں معلوم ہے تو علم والوں سے پوچھو، ہے قرآن دیکھ کے معلوم کرو نہیں ہے۔ اس لیے دعا بھی سکھایا اللہ نے ہم کو، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ ہم کو سیدھے رستے پر چلا۔ کون سا رستہ؟ یہ نہیں فرمایا وہ رستے پہ چلا جس کی قرآن رہنمائی کر رہا ہے، نہیں بولا۔ یہ کہتا کیوں نہیں بولا؟ قرآن جس کی سب قرآن دیکھنے جاتے سمجھنے کے لیے، وہاں معاملہ یہ ہے قرآن دیکھنے والے کا علم بھی ویسے چاہیے نہیں چاہیے؟ بولو جی، ہر کوئی وہاں جاتا تو کیا ہوتا؟ قرآن کہہ رہا یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اللہ اسی قرآن کی مثالوں سے کئی لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے، تو اسی مثال سے کئی گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ میں بتاؤں کس فرقے کے پاس قرآن نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ، کس فرقے کے پاس حدیث نہیں ہے؟ بتاؤ مجھے، سوائے اہل قرآن کے، وہ حدیث کو نہیں مانتے، خالی قرآن۔ ہر فرقے کے پاس قرآن ہے، ہر فرقے کے پاس حدیث ہے، پھر کیا بات بھائی؟ قرآن ان کے پاس بھی، حدیث ان کے پاس بھی، سب کے پاس ہے، تو پھر سب قرآن رکھتے تو حق پہ ہونا نا، سب حدیث رکھتے تو حق پہ ہونا نا۔ پھر پیارے نبی کیوں کہہ رہے ہیں قرآن رکھ کے بھی غلطی پر ہے، یہ حدیث رکھ کے بھی غلطی پر ہے؟ کلمہ پڑھنے والوں کو بول رہے صرف ایک جماعتی حق پہ کیوں بولے؟ قرآن سب کے پاس ہے، حدیث سب کے پاس ہے، اللہ اور رسول کی کیا مراد ہے وہ ہر ایک کے پاس نہیں ہے، انہی کے پاس ہے جو ان بزرگوں کا دامن تھام کے چل رہے ہیں۔ مجدد الفسانی قبلہ علیہ رحمت و رضوان کا ہم نے دامن تھاما، ادھر بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے مقرب بندے جن کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا سیدھے رستے پر چلا، ان لوگ وہ رستے پر جو قرآن بتا رہا نہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ جب مجدد الفسانی قبلہ بھی ان بعظمت انعام یافتہ ہستیوں میں ہے تو اب ان کا دامن پکڑ لو، ادھر دعا بھی کر رہے ہیں ہم، عملی طور پر چل بھی رہے ہیں دامن پکڑ کر۔ ایسا نہیں دعا میں کہتے ہیں انعام والوں کے راستے پر چلا، باہر نکلتے تو نہیں ان کو نہیں دیکھیں گے، قرآن دیکھ کر چلیں گے۔ ارے وہ قرآن دیکھ لیے انعام یافتہ بندے، اس وقت دیکھنے والوں کو لے کے چلنا ہے۔ ہر کوئی چلتا کیا جی؟ میں بتاؤں تو یہ مجدد الفسانی قبلہ علیہ رحمت و رضوان نے اچھی طرح سمجھا ہے دین کو، پھر ہمیں سمجھایا۔ آپ نے پورے فرقے بتا دیے، پیارے نبی نے کہا تھا 73 فرقے نکلیں گے، آپ کی کتاب میں پورے 73 فرقے بتا کے یہ بھی بتا اس کا کیا عقیدہ ہے، اس کا کیا عقیدہ ہے، اس کا کیا عقیدہ ہے۔ وہ پیارے نبی بولے نہیں سب گمراہ میں رہیں، آپ بھی بولے سب گمراہ ہیں۔ آپ اپنی طرف سے نہیں بولے، مصطفیٰ کا ارشاد امت تک پہنچائیں، ہی یاد رکھو، تاکہ وہ حضرت پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ یہ جتنے بزرگان دین ہے بھائی، پیارے نبی کی بات کی رہنمائی کرے نا، نہیں ہم ان کی نہیں مانیے، خود سے سمجھ کے مانیے۔ تو میں ایک بات بولتا ہوں، اب میں کیا بولوں، نامہ لینا نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات بولے، کیا مجتہد جب قرآن سے مسئلہ نکالتے ہیں، مجتہد کے لیے کتنے علوم چاہیے؟ سیدی بانی جامع قبلہ علیہ رحمت و رضوان کی حقیقت الفقہ دیکھیے، میں سب بتانے کا ٹائم نہیں ہے، کتنے علوم چاہیے۔ ایک محدث کہتے ہیں میں ایک حدیث کا صحیح مراد تک نہیں پہنچ سکتا جب تک 58 علوم سے میں گزر نہیں جاتا، بولے، اور تفسیر سمجھنے کے لیے 100 علوم چاہیے، اور فقہ سمجھنے کے لیے حدیث سمجھنے جتنے علوم کی ضرورت ہے، تفسیر سمجھنے جتنے علوم کی، وہ سب کا مجموعہ فقہ سمجھنے کے لیے ہوتا ہے۔ پورے علوم کا مجموعہ جب آ جائے، جب فقہ سمجھ میں آئے، یعنی قرآن حدیث سے صحیح مسائل نکال سکتے ہیں، ہے نا۔ تو معزز سامعین کرام، ان مجتہدین کو حق ہے، علم والوں کو حق ہے کہ قرآن حدیث میں علم کی روشنی میں غور کر کے صحیح مسئلہ نکالے۔ تو ان کے بارے میں کیا آیا، اصل وہ بولنا چاہ رہا ہوں۔
مجتہد اگر مسئلہ نکالنے میں غلطی بھی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ ان کو ثواب دے کر قبول فرماتا ہے، اور جو درست نکالے تو ان کے بارے میں 2 ثواب دے کر، ایک حق کا، دوسرے دین کے لیے کوشش کرنے کا 2 ثواب، اور ایک حدیث میں 10 ثواب، جو درست کرے 10 ثواب دے کر قبول فرماتا ہے، کوشش کا ایک، حق کے کئی، بہرحال جو بھی اللہ کے نبی کی مراد ہوگی، ڈبل 10 گنا ثواب دے کے قبول فرما ہو گئے۔ مجتہد اگر خطا کرے تو بھی اللہ اس خطا کے ساتھ اپنی دربار میں قبول کرتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں چاروں مذہب حق ہے۔ حق کا مطلب ہر مسئلہ صحیح یہ نہیں، مسئلے خطا پہ بھی ہے تو رب کی دربار میں قبول ہے، حق کا مطلب یہ۔ حنفی بھی حق پہ، شافعی بھی، مالکی بھی، حنبلی، اس کا مطلب یہ ہے اللہ خطا بھی ہے تو رب اپنی دربار میں قبول فرما کر اپنی بارگاہ میں اطاعت گزار بندوں میں شامل کرے گا۔ اس کے برخلاف میں جو آج عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کے برخلاف پیارے نبی کی ایک اور حدیث ہے، من قال فی القرآن بغیر علم برائے، جو قرآن میں بغیر علم کے اپنے رائے سے کچھ کہے، وَإِنْ أَصَابَ فَقَدْ اخْطَأَ، اگر وہ درست بھی کیا تو خطا کاروں کی لائن میں کھڑا کر دیتا ہے اللہ، صحیح بھی کیا تو خطا کاروں میں ہے۔ یعنی گیا کہیں کو تیرے کو علم نہیں تھا تو یہ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں، دیکھ تو صحیح بھی نکالا تو۔ اب میں آپ زیادہ نہیں بولنا چاہتا، سیدی مجدد الفیض ثانی قبلہ اللہ علیہ رحمۃ رضوان نے جہاں اعمال کی حفاظت فرمایا، عقیدے کی حفاظت میں تو بادشاہ کے سامنے آپ نے حق گوئی کی گھبرائے نہیں، جس کا فائدہ بھی یہ ہوا لوگ ترس رہے تھے کوئی ہمارا رہنما ہو، اس میں کوئی ہمیں ہادی ہو۔ بادشاہ تو یہ نکالا، مطلب وہ کیا نکالا معلوم؟ بادشاہ بولا سب دین حق پہ۔ ارے اللہ تعالیٰ کیا بول رہا قرآن میں؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس مقبول دین اسلام ہے، اللہ کے قبول، اور انہیں کیا بول رہا؟ سب مقبول ہے بول رہا۔ اب اللہ کے خلاف ہوا نہیں ہوا؟ اب بتاؤ اگر یہ خاموش بیٹھتے تو وہ لے لیتے تو کیا تباہی ہوتی تھی، پوروں کا دن نہیں برباد ہوتا تھا۔ یہ بھی صحیح، وہ بھی صحیح، پورے دن صحیح، اور اللہ و رسول اسلام صحیح۔ تو اتنا بچا لیا امت کو، بھائی اللہ کی تعلیم کی رہنمائی کیا آپ نے۔ تو مجدد کا کام ہی یہ ہوتا ہے، دین میں جو دراڑ پیدا ہو، چاہے عوام کے ذریعے ہو یا بادشاہوں کے ذریعے، اس کی اصلاح کرنا۔ اور میں ایک بات بتاؤں آپ کو، حضرت سیدی مجدد الفیض ثانی قبلہ علیہ رحمۃ رضوان ہو یا ان کے شہزادے، یہ بزرگان دین کی جو شان ہے، یہ بادشاہوں کا جو اکرام نہیں کرتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے، بادشاہوں کی عزت ہے ان کے پاس، شریعت میں بادشاہوں کا اکرام کرنے کی حکم ہے، بادشاہ اکرام کرو، تعظیم کرو، ہے ایسا نہیں اکرام نہیں۔ شریعت مکمل ہونے کے بعد آپ نے طریقت کے قدم رکھا تو آپ نے خود اپنے ابا جان سے شریعت طریقت کی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ میں پہلے کہا آپ کے ابا جان قادری سلسلے کی تعلیم دیے، چشتی سلسلے کی تعلیم دیے، آپ سے فیض پاتے رہے۔ آپ کو حج بیت اللہ شریف جانے کا بہت جذبہ تھا، حج بیت اللہ، اللہ تعالیٰ بھائی، کیونکہ میں بولوں کہ فرض کی حیثیت بھی ہے حج کی، فرض اللہ کی طرف سے جو صاحب استطاعت پر فرض ہے، حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، ایک فرض کی حیثیت سے اس سے ہٹ کر دیکھو تو چونکہ اللہ کی طرف کعبہ منسوب ہے، اس لیے اللہ سے بے پناہ محبت کا بھی اس سے تعلق ہے۔ اسی طرح وہاں جائیں گے تو 2 جذبات لے کے جاتے، کعبہ شریف ایک، حبیب پاک کا دربار ایک۔ کعبہ شریف تو عظمت والا ہے، بڑے بڑے انبیاء نے اس کے ارادوں سے دور دراز کا سفر طے کر کے آیا ہے، بڑے بڑے انبیاء۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کعبہ شریف سے مدینہ شریف سے کعبہ شریف 25 حج پیدل جا کے ادا فرمائے، فرض تو کبھی کے ادا ہوگا، یہ نوافل محبت اللہ رسول کی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ 20 حج
مدینہ منورہ سے مکہ پیدل جا کے ادا فرمائے. یہ تعلق دیکھو اللہ کی محبت کا اپنے نبی کی. کعبہ انتہائی اونچا مقام رکھتا ہے کیونکہ اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا, پوری کائنات کا رخ ادھر پھیر دیا رب کی عبادت کے لیے ادھر. لیکن اس کے ساتھ حبیب پاک کا بھی گنبد خضرا مدینہ شریف میں ہے, وہ ارادہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. تو اب کیا پوچھتے ہو؟ اور حبیب پاک کے دربار کا معاملہ کیا ہے؟ میں خالی اشارت کروں کیونکہ آپ کے حج کو جانے کا ذکر نکلا تو تھوڑا میں اس کی عدم بتا دوں. آپ کا جذبہ تھا لیکن کیوں نہیں جا سک رہے تھے وہ بتا رہا ہوں میں. پیارے نبی کے دربار کی شان سمجھنا ہے, اتنا کافی ہے. سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ کا ارشاد علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ شفا شریف میں بیان فرمائے ہیں. کیا قاضی ایاز رضی اللہ عنہ نقل فرمائے سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ کا ارشاد. امام مالک بہت بڑے محدث بھی ہے, بہت بڑے فقیہ بھی ہے, وقت کے عظیم المرتبت ولی کامل بھی ہے, کئی کمالات اس میں آپ میں شامل ہے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ شفا شریف میں لکھا ہوا ہے حبیب پاک کے بدن انور سے, خبر مبارک میں گنبد خضرا کے خبر مبارک میں حبیب پاک کے بدن انور سے جو خبر انور کے ذرات مس ہو رہے ہیں, لگ رہے ہیں جسم انور کو, وہ ذرات کعبے سے بھی افضل ہے, عرش الہی سے بھی افضل ہے. ان ذرات کا یہ عالم ہے, ذات مصطفیٰ کی عظمتوں کو کون شمار نہیں. اب وہاں جائیں گے, ایک طرف کعبہ کی عظمتیں ہیں, دوسری طرف نبیوں کے سلطان کی محبت ہے, اللہ کے حبیب کی محبت ہے. یہ جمع ہو جائے, بولو ایک مومن کے دل میں جذبات کا کیا عالم ہوگا, اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں. اولیاء اللہ تو ان سے اعلیٰ درجے کا عشق و محبت رکھتے, اس لیے آپ خود فرماتے ہیں میں کعبہ جانے کے لیے بے چین تھا, مشتاق تھا, لیکن میرے ابا جان کی خدمت کے لیے نہیں جا رہا تھا. یہاں سے ابا امی کی عظمتوں کا بھی پتہ چلتا ہے, ان کی خدمت کے لیے حج کو رک رہے. سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں, وہ آئیں گے, وہ آئے تو بولو ماں کی خدمت میں لگے رہو, بولے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی ایک ماں ہے خدمت, ماں باپ کے احترام کا بھی یہاں پتہ چلتا ہے. سیدی مجدد الفسانی قبلہ علیہ رضوان کے اس ارشادات سے, کیونکہ میرے ابا جان کی خدمت کا معاملہ تھا اس لیے میں حج نہیں جا سک رہا تھا, لیکن جب میری ابا جان کا انتقال ہوا, وصال شریف ہوا, تو یہ ہے 900 کے اوپر ہجری ہو چکی تھی آپ کے انتقال. تو اب حضرت 907 ہجری, ہاں 9 کیا کہ حضرت انتقال ہوا, والد کی خدمت کی خاطر نہیں جا رہے تھے. اب والد انتقال فرما گئے, اب ارادہ کیا, اب ارادہ کر کے جا رہے ہیں کدھر, مکہ شریف جا رہے ہیں. جاتے جاتے راستے میں حضرت سیدی باقی باللہ قبلہ علیہ رحمۃ رضوان کے فیض یافتہ بزرگ ملے, مل کر کہے کہاں جا رہے ہیں حج, تو کہا ایک ولی کی صحبت میں نہیں رہو گے, سیدی باقی باللہ قبلہ کی شان بیان کریں. تو آپ نے شان سنا تو حضرت سے ملنے کے لیے گئے, کیا ان سے مل لے کر کچھ فیض لے کر پھر حج جائیں گے, یہ مقصد سے گئے. جانے کے بعد حضرت کا نورانی چہرہ دیکھا سیدی باقی باللہ قبلہ کا, تو رجوع ہوئے اور آپ ہی سے نقش بندی فیض آپ نے حاصل کیا, جس کا ذکر حضرت قبلہ نے, سیدی شیخ الحدیث قبلہ دامت برکاتہم العالیہ نے تفصیل سے بیان کیا. وہاں جا کر حضرت نے آپ کی خدمت میں کچھ دن رہے. آپ کے پیر و مرشد نے تو کہا بھائی حج کو بعد میں جانا, پہلے یہ پورا مکمل کرو. تو چونکہ آپ کا قلب بہت بے چین تھا, آپ نے کہا میں 3 دن تک مسلسل آپ کی بارگاہ میں فیض پاتا رہوں گا, پھر حج کر کے دوبارہ آپ کی بات. تو آپ نے تقریباً 3 دن تک مسلسل فیض پاتے رہے. اس کے بعد حج بیت اللہ کیا. اس طرح آپ قادری چشتی فیضان تو اپنے ابا جان سے حاصل کر رہے تھے, پھر سیدی باقی باللہ قبلہ علیہ رضوان سے نقش بندی فیضان بھی حاصل کیا. تو معزز سامعین کرام, 17 سال کی عمر میں شریعت کے علوم پر آپ نے قابو پایا. پورے علوم جو اہم ہے, ضروری ہے, اعلیٰ درجے کے, خود بھی چلے اور دوسروں کی بھی رہنمائی کرے, اس حد تک علم.
ایک ہوتا بقدر ضرورت اپن چلے، ایک امت کی رہنمائی کر سکے، وہ علم ہے بڑا علم، وہ پورا اس پر حافظ قرآن بھی تھے آپ، پھر عالم بھی بن گئے، اب طریقت کی منزلیں بھی طے کرے، تمام سلاسل میں آپ نے فیض حاصل کیا۔ اب چاہے عبادت ریاضت امت کی اصلاح وسیع کام ہے تو آپ وہی کرتے رہے۔ صبح آپ فجر کی نماز باجماعت ادا کیے، خود آپ ہی نماز پڑھایا کرتے تھے، اس کے بعد آپ بیٹھ جاتے، ذکر کرتے، کچھ نصیحت کرتے اپنے مریدین متقدین کو، یہاں تک کہ سورج ایک نیزہ اوپر ہوتا تب تک یہ سلسلہ ذکر کا جاری رہتا، نصیحتوں کا سلسلہ جاری رہتا۔ اس کے بعد آپ قرآن کی تلاوت، تسبیح، تحلیل، تمجید، اس میں ہی وقت گزارتے تھے۔ اور آپ کی خاص بات یہ ہے کہ آپ اشراق کا ٹائم آتا وہ بھی ادا کرتے، چاشت کا ٹائم آتا وہ بھی ادا کرتے۔ اشراق میں 4 نماز پڑھتے، 2 رکعت طویل قرات کے ساتھ پڑھتے، باقی کے 2 رکعت ہلکے قرات سے پڑھتے، یہ 4 رکعت ہو گئے، پھر ذکر میں بیٹھے ہیں، پھر چاشت کا ٹائم ہے 8 رکعت چاشت کے پھر وہ پڑھتے ہیں۔ اس طرح ہم اندازہ کرو، مختلف حدیثوں کو دیکھتے جاؤ، ان پاکیزہ کے عمل کو دیکھتے جاؤ تو ان کا مقام سمجھ میں آتے رہے گا۔ ایک حدیث ہے، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، مسلسل میرا بندہ نوافل کی کثرت سے میرا قرب چاہتا ہے، مطلب ان کا نوافل پڑھنا صرف رب کے قرب کے لیے ہے، اللہ کی محبت میں ہے، تو یہ میری محبت میں میرے قرب کے لیے نوافل کے ذریعے میرا تقرب چاہتے ہیں، حتی احببتہ، یہاں تک کہ میں ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، ان کے جذبات دیکھ کر، ان کے پاکیزہ دل دیکھ کر میری محبت میں ڈوبے ہوئے، میرے فرائض سے ہٹ کر میری محبت میں نوافل کی بھی کثرت کر رہے ہیں تو محبوب بنا لیتا ہوں۔ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ، تو میں جب محبوب بنا لیتا ہوں، ان کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں، ان کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں، ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتے ہیں، ان کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتے ہیں، ان کے اعضاء میں اللہ کے صفات کی تجلیات ہوا کرتی ہے۔ وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ، یہ پیارا مجھ سے کچھ مانگے میں ضرور عطا کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ محبوب بنا لیتا ہے، اللہ کی ہر بات ہی نہیں سن رہے ہیں، اپنی طرف سے بھی اور کر رہے ہیں، اللہ بھی ان کی ہر بات سنتا ہے۔ اسی لیے معزز سامعین کرام، یہ اپنے مریدوں کو ذکر کے ذریعے، دعاؤں کے ذکر کے ذریعے، نصیحتوں کے ذریعے بھی رہنمائی کرتے، اللہ سے دعا کر کے بھی ان کو سیدھے راستے پر لگا۔ انہی کی دعاؤں کی برکت، آپ نے دیکھا قائد خانے میں گئے تو قائد خانے کے رہنے والے ولیاں بن گئے، متقی بن گئے، یہ جہاں جاتے ہیں ان کا فیض جاری ہے۔ ٹائم بہت ہو رہا ہے معزز صاحبان کرام، اور ایک بات کہہ کہ میں اپنی رخصت ہوں، آپ عیدین جمعہ میں باضابطہ عیدگاہ جاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ جمعہ کی نماز کے بارے میں ایک حضرت کا احتیاطی پہلو عرض کر دیتا ہوں، اب بات ختم کر دیں گے، ٹائم یقیناً بہت کافی ہوا ہے۔ معزز صاحبان کرام، جمعہ کے بارے میں جب جمعہ کے فرض ہو جاتے ہیں، اس کے بعد کے 4 رکعت سنت بھی ہو جاتے ہیں، تو آپ کے سیرت میں لکھا ہوا ہے آپ احتیاطاً اس ظہر کی نماز بھی پڑھتے، یہ نیت کر کے، اے اللہ جو سب سے اخیر جو میری ذمہ ظہر تھی مجھ سے ادا نہیں ہو سکی وہ ادا کروں۔ وہ کیوں کہ جمعہ ادا ہونے کے لیے شرائط ہے، وہ بہت شرائط ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اسلامی حاکم ہونا، اور اس کے اسلامی قانون نافذ ہونا، پھر اس میں پھر اطراف سے اسلامی ممالک لگے ہوئے رہنا۔ اب وہ بعد میں کیا ہے، ان کی جگہ میں بڑے بڑے جو علماء ہوتے ہیں، جن کا جو مرکز ہوتے ہیں عوام کے، ان کو بادشاہ کے قائم مقام قرار دیا گیا، سمجھو ان کو قائم مقام قرار دے کے کئی شرائط ہیں۔ چونکہ آپ دیکھتے تھے یا شرائط میں کچھ کمی نظر آ رہی ہے تو احتیاطاً ظہر پڑھتے تھے جمعہ کے بعد۔ میں احتیاط کی بات کرنا چاہتا ہوں، کیوں؟ جب جمعہ کی نماز ہو گئی ہے، شعب علماء نے فتویٰ دے دیا ہے جمعہ ہو سکتا ہے، پھر بھی پڑھ رہے ہیں تو یہ نہیں پڑھیں آج کی ظہر نہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ سب سے اخیر میری جو چھٹی ہوئی ظہر ہے میں ادا نہیں کر سکا، وہ ادا کر رہا ہوں، تو یہ ادا ہو گئی تو کوئی قضا ادا ہو جائے گی کبھی چھٹی ہوئی، وہ بھی نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو نفل بنا کر قبول فرماتا ہے۔
تو بہرحال آپ کی احتیاط، اللہ اکبر، جہاں پہلے سیدھا قدم رکھ کے داخل ہونا وہاں سیدھا قدم رکھتے، جہاں پہلے بایاں قدم رکھنا ہے وہاں بایاں قدم۔ اتنی احتیاط تھی اللہ والے، جب اللہ اپنا دوست بناتا ہے، ان سے دین کی خدمت لینا چاہتا ہے، پہلے ان کو پاکیزہ بنا دیتا ہے، پھر ان سے خدمات لیتا ہے۔ ہماری یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نصیحت پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا